نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ یہ کتاب ہماری ہے، بہت ہی مفید ہے، کارآمد ہے، اس کو تو سبھی کو پڑھنا چاہیے۔ اسی سے ایک مضمون سناتا ہوں مختصراً، کیونکہ میں تو مجھ سے لگا ہی ہوا ہوں کام میں، تو ہمت بھی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ اپنی کتاب ہے، ہمارے یہاں جمع ہے، آپ لوگ اجرا پر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقضت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ مسلم۔ ترجمہ ہی کافی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ روائی ہے، اس کے مخاطب مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، صوفی لوگ بھی ہوں، بازاری لوگ بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، سب حضور کی حدیث عام ہے، اس میں سب کو توجہ کرنی چاہیے اور سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو یہ حدیث سامنے آئی، کوئی ٹوٹا نہیں، وہی سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ تین باتیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین باتیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی سائنسداں، سیاست دان نہیں بیان کر سکتا، یہ نبی بیان کر سکتا ہے۔ اس میں سب عاجز ہے، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو، بڑے سے بڑا سیاسی ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، یہ باتیں نبی ہی بیان کر سکتا ہے، دوسرا نہیں بیان کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ اب یقین کرنا چاہیے نہیں، اس پر یقین نہیں کرتا۔ ایک پیسہ خرچ کرنا بعد میں مشکل ہوتا ہے لوگوں کو، 1 روپیہ خرچ کرنا مشکل، نہیں دیتے۔ فقراء آتے ہیں، ان کو نہ ڈانٹو، دے دو۔ ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب کا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہو، لیکن جب اس نے سوال کیا تو اس کا حق ہوگا، دے دو اس کو۔ 2 جماعت ہیں، حضرت کو میرا یہی تھا، مسئلہ یہی تھا، جو جس میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے اور مانگ دے تو ماننے کا حق ہو جاتا ہے، دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ مرد بھی سنے، عورتوں بھی سنے، صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت کا معمول تھا، جب یہ لوگ بیمار ہوتے تھے، مقبول وغیرہ عموماً تھے، نواسی تھے، فوراً کہتے تھے کہ صدقہ کرو، فوراً 10 روپیہ دیتے تھے اس زمانے میں، تقسیم کر دو، اچھے بھی آتے تھے، مقبول وغیرہ سب بچے تھے، نواسی تھے۔ صدقے کا معمول میں نے حضرت کو دیکھا، فرماتے ہیں صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی، چاہے مرد اور معاف نہیں کریں گے، اللہ میں بھی نہ معاف کرے تب۔ ایک بزرگ تھے، کسی بات تو کہہ رہے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا تمہاری، حضرت نے فرمایا کہ اللہ میاں کے معاف کرانے جاؤ گے اور اللہ میاں بھی کہتے معاف نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ سب کو یقین ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، کہ یقین تو ہونا ہی چاہیے کہ جو حضور نے فرمایا صحیح فرمایا۔ سب ایمانیات میں سے چیزیں ہیں۔ فرمایا صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ماننے کی بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث مشہور ہے، ہمارا کوئی جانتا نہیں،
ماشاء اللہ صاحب نے سب سے ذکر کی. عام طور سے علماء بھی اخلاقیات پر جو حدیثیں ہیں ان کو بیان بھی کرنا چاہیے. صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. عورت ہو سب کے لیے نہیں، دین سب کے لیے ہے، حضور کی نبوت سب کے لیے ہے، تعلیمات سب کے لیے. عورت ہو یا مرد ہو، کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دو، مرد ہو عورت ہو سب کے لیے، دین سب کے لیے ہے اور سب کو عمل کرنا ہے اس پر. اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. جو شخص محض اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کر، اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. ایک حدیث 3 گھنٹے کی تقریر سے بڑھ گیا کہ نہیں؟ عمل کرنا ہے اس پر، صرف حدیث نہیں، یہ تعلیمات ہے حضور کی. تشریح یہاں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں حضرت نہیں ہمارے خلاف جو بھی، یہاں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ خرچ بھی کرو، اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اللہ کے حکم سے یہ بھی کہ کچھ خرچ بھی کرو اور مزید. اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے، مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہے. یہ اعتقاد ہر مومن کا، مرد اور سب کا یقین ہونا چاہیے ہے کہ کہتے ہیں کہ مگر حقیقت میں اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے. خرچ کیا آپ نے 100 روپیہ 95 روپیہ رہ گیا، خرچ تو ہوا اس میں سے، لیکن اس کو نہ دیکھو. کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی نقصان کا سبب بنتا ہے، مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس پہ یقین ہونا چاہیے نہیں؟ سب کو، مرد ہو عورت ہو مولوی ہو مولانا، سب کو سمجھنا چاہیے کہ خرچہ سے علم بڑھتا، مال بڑھتا ہے. اس طرح علم کی بھی زکوٰۃ ہے. لکل شیء زکوٰۃ وللعلم واعظ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور علم کی زکوٰۃ واعظ ہے. علامہ نے لکھا ہے، مصر کا عالم وہ لکھ رہا ہے لکل شیء، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور علم کی زکوٰۃ واعظ ہے. کہو کچھ لوگوں کو سناؤ، یعنی کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہو گئے ہیں اپنا ہی رکھیں گے اور کسی سے ملیں گے جڑیں گے نہیں. تم کو اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو پہنچانے کی کوشش کرو، قاعدے سے احتیاط کے ساتھ کر سکتے ہو تو کرو. مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب بنا ہے تو کمی کا دیش ہے. مگر اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے خرچ کرنا ہے، مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے. آدھی روٹی کا ثواب کتنا ہے جس کو تصور نہیں کر سکتا. بعد میں کمی ہو جائے گی، وہاں ایک روٹی رکھیے اس کا ثواب بھاری ہو جائے گا پلہ. ایک روٹی کا مغفرت ہو جائے گی، ایک روٹی سے مغفرت ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم سبھی کو، مردوں کو عورتوں کو ان چیزوں کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. صرف بڑی بڑی باتیں نہیں، اس پر عملی طور سے یہ ہے دے دو کچھ، سائل کو محروم نہ مانو. ہمارے حضرت کا معمول تھا ماشاء اللہ صاحب. اگرچہ گھوڑے پر آیا حدیثوں میں کہ مال دو، اگرچہ سائل کو، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آئے. یہ گھوڑے پر سوار ہو کے آنے کا مطلب کہ یہ غنی ہے، مستغنی ہے نہیں. جب اسے سوال کر دیا تو اس کا حق ہو گیا. پوری بحث کرتے تھے اسی سب سے لگا ہے. مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے. یقین ہونا چاہیے نہیں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال دینے سے بڑھتا ہے. گھر میں ہماری یہی سوئی رہتی تھی، جہاں آواز آئی
دیکھو سائل آیا دے دو، اسی وقت ہم لوگ سمجھتے تھے سو رہی ہیں، یہ جب تک دے غصہ نہیں ہوتا دے دو، مانگنے والا ہے سائل آیا ہے اس کو دے دو، کہتی رہتی تھی، یہیں سے کہتی رہتی تھی، حالانکہ پڑی ہوئی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سائل کے آنے کے بعد ماشاءاللہ بےتاب ہو جاتی تھی ان کو دینے کے لیے۔ مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے۔ مردوں کو بھی سننا چاہیے، عورتوں کو بھی، تاجروں کو بھی، غریبوں کو بھی، کچھ ہو۔ جہد مقل ایک چیز ہے، جہد مقل کم درجے کا آدمی کم چیز ہے، اس کی میں محنت کیا بہت ثواب ہے اس کا، جہد مقل کہتے ہیں۔ صحابہ کرام آمدنی کم تھی لیکن دیتے تھے، اسی میں سے خرچ کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، مسلمانوں کے مزاج بنے تو کوئی غریب نہ رہ جائے۔ مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے۔ بہی طور کی صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اور اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اتنی خوبیاں ہے، اب جو نکلا وہی سنا رہا ہوں اتفاق سے، یہ ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں اس کے اندر جمع کرا دی ہیں۔ وہ اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے۔ ایک پیسہ دیا وہ بھی لکھا رہتا ہے، وہ چھوٹے گا نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اسے اسی طرح نعم البدل فرمایا جاتا ہے، اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ نعم البدل ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص کسی دوسرے کے قصور کو باوجود بدلہ لینے پر قادر ہونے کے خطا سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دو، اگر وہ معافی مانگ نہیں معاف کرتے، بہت سے قاسی القلب سخت دل کے نہیں معاف کرتے، جو معافی مانگا جھکا دیا اسے آپ کو معاف کر دو۔ ہاں یہ سب مردوں اور تو سب کے لیے ہے، کوئی غلطی ہو گئی معافی مانگو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ ایک عارف کا قول منقول ہے کہ کوئی بھی انتقام عفو درگزر کے برابر نہیں ہے۔ کوئی بھی انتقام بدلے ہی لوگ ہیں اور معاف کر دو، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ جو شخص کسی غرض و منفعت کے خاطر نہیں مگر صرف اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جذبہ حاصل کرنے کے جذبے سے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ سب چیزیں کتنے لوگوں کو معلوم ہے تو عمل کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس حدیث سے معلوم، اس میں ہم نے لکھا جو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریف لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، اور نہ ہی زبان و قلم سے اس کا افشا کرنا چاہیے۔ اخبار میں دے دیا، اشارے میں دے دیا، کوئی غلطی ہو معاف کر دو، ختم کرو، افشا ہو جائے گا اسی غلطی کا، تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی شریف وزی وجاہت ہو تو ضرور معاف کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی بدبخت بزرگوں کی خطا و لغزش کی در پہ ہو جائے یہ بہت برا ہے۔ فلاں آدمی نیک ہے لیکن یہ برائی ہوئی، تم جانے تمہارا بندہ، اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، تم اس کے در پہ پوچھے پڑے ہو۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خطائے بزرگاں کی ابتر خطا، بزرگوں کی خطا کو پکڑنا یہ خطا، خود خطا ہے۔ کوئی بات ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ سا ہو گیا، ان سے یہ ہوگا، کہتے رہتے ہیں لوگ۔ یعنی بزرگوں کی خطا کو پکڑنا یہ مستقل خطا ہے، غلطی ہے۔ ہاں اگر کوئی بات خلاف شرع ہو تو بڑے کو بھی ادب سے مطلع کرنا چاہیے۔ بس اے مسلمان مرد عورتوں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی درخواست کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم و معاف کرنے والے ہیں۔
اسی طرح بندوں کے حق میں بھی قصور و کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ساتھ صاحب حق سے بھی معافی مانگ لیا کرو. کون کتابیں پڑھتا ہے مجھے؟ محنت سے لکھتے ہیں نہیں، کوئی پڑھتا نہیں. اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. ہر فضول خرچ چیز کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے. یہ کوئی کتاب نہیں خرید سکتا. اللہ سے توبہ استغفار کے ساتھ صاحب حق سے بھی معافی مانگ لیا کرو اور اس کو کسی طرح راضی کیا کرو. اور تمہارے حق میں کوئی خواہ تم سے چھوٹا ہو تقصیر کیا کرے تو عفو درگزر کر دیا کرو. سب تعلیمات نبوی ہیں اور حضور کی تعلیمات ہیں. اگر وہ معافی مانگے تو ضرور معاف کر دیا کرو. اسی طرح اگر تمہارے کسی بڑے مثلا ماں باپ استاد وغیرہ سے تمہارے حق کی ادائیگی میں کوئی چوک ہو جائے تو بجائے ناگواری کے اظہار سے دل سے معاف کر دیا کرو. چلو جان دو. ہو گیا. اسی طرح اگر تمہارے کسی بڑے مطلب ماں باپ استاد وغیرہ سے تمہارے حق کی ادائیگی میں کوئی چوک ہو جائے تو بجائے ناگواری کے اظہار کے دل سے معاف کر دیا کرو. استاد سے بھی چوک ہو سکتی ہے، ماں باپ سے بھی چوک ہو سکتی ہے، معاف کر دیا کرو. بلکہ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ بڑا شخص تم سے مطمئن ہو جائے کہ اس پر ناگواری کا اثر ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی محبت و عظمت کا تقاضا یہی ہے. اس کو مولانا محمد احمد صاحب پرتاک بدی نے کیا خوب فرمایا ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہوں، ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہوں. اگر ہم خفا ہوں محبت نہیں ہے. ماں باپ اگر خفا ہوں تو یہ تو جانے محبت ہے. ہم بھی ماں باپ سے لڑ جائیں یہ تو سب تم نے روٹی ڈبو دی ہے. بلکہ اگر کوئی بڑا تم سے کسی کی سپاری کرے تو تم معاف کر دیا کرو. ان کی بزرگی اور بڑائی کا حق یہی ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کسی چھوٹے کی خطا معاف کرنے کو فرمائے تاہم معاف کر دیا کرو. ہرگز یہ نہ کہو کہ یہ ہم سے کمتر ہے، چھوٹا ہے، ہم اس سے بڑھتر اور بڑے ہیں، کیسے معاف کریں. اس لیے کہ ایسا ہوا کہ اللہ نے جب جملہ ملائکہ اور ابلیس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا امر فرمایا تو سب نے بلا توقع سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے آر اور استکبار کی وجہ سے سجدہ سے انکار کیا. یہ ہم سے چھوٹا، ہم کیسے سجدہ کریں. اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم ہی انہیں میں داخل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علقمہ کی ماں سے معاف کرنے کی سفارش کرنا. بہت سے واقعات ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضور کی سنت کے مطابق چلنے کے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو ضرورت ہے سنتوں پر چلنے کی. معاف کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس بنا پر ہم میں سبھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا ایسی صورت ہو تو نرمی ہی اختیار کرنے میں فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی بھی توفیق عمل فرمائے. دعا بھی کر لی. اگرچہ کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گئی، مجلس بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بھی قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عمل فرمائے. ہمیشہ سلسلہ جاری ہے، اللہ اس کو جاری رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.